محترم بھائیوں، 9واں پارہ ہے ہمارا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے جس کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 عذاب بھیجے، اور جرم پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا جرم وہ تھا جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہے اور اس کو ہم جرم بھی نہیں سمجھتے۔ کون سا جرم تھا ان کا؟ ناپ تول میں کمی کرنا، لینے دینے میں ٹھگی مارنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے، اور بدقسمتی سے اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ دیکھیے، آپ سابقہ اقوام کے قصے پڑھ لیں۔ قوم نوح ایک عذاب آیا، قوم عاد ایک عذاب آیا، قوم سمود ایک عذاب آیا۔ بڑی بڑی قومیں اللہ نے ایک ایک عذاب کے اندر تباہ کر دی۔ اس قوم کے اوپر اللہ نے اپنے 3 عذاب بھیجے۔ قحط سالی آئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، اللہ نے ایک بادل بھیجا، سارے خوش ہو گئے، بھاگ کر بادل کے نیچے گئے۔ وہ بادل بارش کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ آگ برسانے کے لیے تھا۔ آگ آئی، ابھی آگ آ رہی ہے، اللہ نے طوفان بھیج دیا۔ اس طوفان سے جو تھوڑی بہت فصل بچی تھی وہ بھی ساری تباہ ہو گئی۔ ساتھ نیچے سے زلزلہ آ گیا، ساتھ چیخ آ گئی۔ یہ اتنے عذاب ایک قوم پہ آئے ہیں، اور جرم کیا ہے ان کا؟ ناپ تول میں کمی کرنا۔ ہمارے ہاں جو فراڈ لگا کے چیز بیچ لے، ہم کہتے ہیں یہ بچہ بہت سیاںا ہے، یہ بہت عقل مند ہے، اس نے پتہ نہیں لگنے دیا۔ لیکن محترم بھائیوں، یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور سچ بول کر اپنا سودا جو ہے وہ بیچیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ حصہ جو جادوگروں کے متعلق ہے۔ اور یہاں پر بھی قرآن نے ایک بڑا اہم لفظ بولا، سحروا اعین الناس۔ فرعون نے جادوگر بلائے موسیٰ کے مقابلے میں، لاٹھیاں پھینکی انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ ساری لاٹھیاں جو لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی، قرآن نے لفظ بولا سحروا اعین الناس۔ وہ لاٹھیاں تھی، سانپ نہیں تھی۔ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہوا تھا، لوگوں کو لگ رہا تھا وہ سانپ ہے، لیکن در حقیقت وہ سانپ کوئی نہیں۔ بعد میں جب فرعون کے سانپ نے موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے ساری لاٹھیاں نگل لیں، جادوگر سجدے میں پڑ گئے۔ پتہ ہے کیوں سجدہ کیا انہوں نے؟ اللہ کو ایمان لے آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو حقیقت نہیں ہوتا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ہمارے سانپ نگل لیے، جادو کسی چیز کو نگل نہیں سکتا، کسی کو ہلاک نہیں کر سکتا، یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر بھی جو آج کے دور میں جادو ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ کسی کو مار نہیں سکتا، کسی کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اس کے سانپ نے ہمارے سانپوں کو کھا لیا، یہ سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں۔ فوراً اللہ کے حضور سجدے میں پڑ گئے۔ تو جادو کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے جب بھی۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ناموں سے مجھے پکارو، میرے صفاتی ناموں سے پکار کر میرے پاس جو ہے وہ دعا کرو۔ آگے سورہ انفال ہے، اور سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، اور واضح حکم دیا ہے جو لوگ جہاد سے بھاگتے ہیں، میدان جہاد سے بھاگتے ہیں، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر جو ہے وہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ جہاد کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو ہے وہ مدد نازل ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غزوہ بدر کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ غزوہ بدر کیا تھا؟ آپ اس پر نوٹ کریں ذرا۔ چند صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے اس لیے نکالا کہ ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے شام سے، ابو سفیان کی زیر قیادت ایک تجارتی قافلہ تھا، اس نے مکہ جانا تھا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا ہم نے یہ تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے جانا ہے۔ ابو سفیان بڑا بعد میں مسلمان ہوئے تھے نا، اس وقت وہ کافروں کے سردار تھے اور بڑا شاطر آدمی تھا۔ اس نے 2 کام کیے۔ ایک اس نے کام یہ کیا کہ ایک تیز ترار سواری پر سوار بٹھایا اور مکہ والوں میں پیغام پہنچا دیا تمہارا قافلہ لوٹنے والا ہے، آ جاؤ۔ ایک تو یہ کام کیا۔ ابو جہل کو خبر ملی، اس نے 1000 کا لشکر تیار کیا، اسلحہ لیا اور نکلا کہ ہم اپنے قافلے کا تحفظ کریں گے۔
نمبر دو، وہ تیز تھا، اس نے اصل راستہ چھوڑ کر ساحل سمندر سے نیچے سے ہو کر اپنے قافلے کو بچا کر نکل گیا۔ اب مسلمان مدینہ سے نکلے، سارے نہیں نکلے، چند ایک نکلے کہ ایک تجارتی قافلہ ہم نے لوٹنا ہے۔ کوئی 313 کے لگ بھگ لوگ تھے، اسلحہ بھی پاس نہیں ہے کوئی خاص، نہ کوئی سواریاں ہیں، نہ کوئی اسلحہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت سامان ہے جنگی، لے کر نکل پڑے۔ بعد میں پتہ چلا وہ تجارتی قافلہ تو نکل گیا۔ اب یہ خبر ملی کہ ابو جہل آ رہا ہے، 1000 کا لشکر لے کر، ساز و سامان اسلحے سے لیس وہ آ رہا ہے۔ اب کچھ مسلمان ان کے دلوں میں بات آئی، ہم کون سا لڑنے آئے ہیں، واپس مدینہ چلتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نہیں اے پیغمبر، آپ کو دونوں لشکروں میں سے ایک ضرور ملے گا۔ اگر تجارتی قافلہ چلا گیا کوئی بات نہیں، خیر ہے، آپ جنگ کریں۔ پہلی جنگ ایسے ہوئی تھی، اسلحہ بھی نہیں تھا، ساز و سامان بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے اندر جذبہ جہاد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ مدد کی، نہ صرف مدد کی بلکہ فرشتے اتارے، اور مسلمان جو ہے وہ پہلی جنگ جیت گئے۔ آج بھی اس وقت ہمارا ملک آپ کو پتہ ہے حالت جنگ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر احکامات نازل کیے ہیں، جب تم حالت جنگ میں ہو تو کیا کرنا ہے، کوئی ٹھٹھا نہیں کرنا، مذاق نہیں کرنا، اس کو شغل نہیں بنانا، یہ جنگ ہوتی ہے، یہ حقیقت ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کے احکامات سورہ انفال کے اندر نازل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جنگ ہو تو سب سے پہلے اپنے رب کو یاد رکھو، جب جنگ ہو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اپنی کمیاں کوتاہیاں نافرمانیاں چھوڑ دو، اور آگے ہے آپس میں اختلافات نہ کرو۔ ہمارے یہاں اختلاف ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، صحیح ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، فرمایا آپس میں اختلاف کرو گے تمہاری ہوا نکل جائے گی، تم پست ہمت ہو جاؤ گے، تم مار دیے جاؤ گے۔ حالت جنگ میں آپ دیکھیں نا، وہ بھی ایک جنگ تھی، بدر بھی، بعض صحابہ کرام کا ذہن تھا کہ جنگ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، لیکن اب جنگ ہو گئی، اگر ہو گئی ہے تو اکٹھے ہو جاؤ سارے۔ قرآن یہ کہتا ہے تم حالت جنگ میں ہو، آپس کے اختلافات بھلا دو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، عاجزی اور انکساری اختیار کرو، اللہ جو ہے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور آخر میں سورہ انفال کے اندر یہ بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہر وقت تمہیں جنگ کی تیاری کرنی ہے، لازمی نہیں کلاشنی ہمیں آتی ہو۔ آج کل کے دور میں تو بہت ساری تیاریاں ہو سکتی ہیں، آپ موبائل اس اعتبار سے سیکھیں، کمپیوٹر اس اعتبار سے سیکھیں، سوشل میڈیا اس اعتبار سے سیکھیں، اور جتنا یہ جدید نظام ہے اس کو اس اعتبار سے سیکھیں، ہم نے دشمن کو شکست دینی ہے۔ آپ کی یہ تیاری بھی آپ کے لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے تحت جنگ کی تیاری میں شمار ہوگی، اور اس کا بھی جو ہے وہ آپ کو اجر ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔